آپ یقینی طور پہ وہاں پر موجود ہوں گے جب یہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جو انکوائری کمیشن 3 ہفتے کی مہلت مانگ رہا ہے چینی بحران کے حوالے سے فورنزک آڈٹ رپورٹ کو منظر عام پر لانے کے لیے، وہ 3 ہفتے جو ہیں وہ دے دیے جائیں۔ جب یہ 3 ہفتے کی مہلت مانگی گئی تو ایک پرسیپشن یا مسکنسیپشن آپ کہہ لیں کہ وہ اس طریقے سے بھی سامنے آیا کہ لوگوں نے کہا کہ شاید جن کے نام سامنے آئے ہیں ان کو بچانے کی کوئی کوشش ہے۔ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اس مہلت دیے جانے کو اور رپورٹ کے منظر عام پر نہ آنے کو؟ 25 اپریل جو تاریخ اناؤنس کی تھی خود وزیر اعظم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سعدیہ۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، پہلی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ بر وقت آئی ہے، ویل ان ٹائم آئی ہے، اور پھر اس پہ فرانزک آڈٹ کی بات کی گئی ہے اور ان ڈیٹیل انکوائری کرنے کو کہا گیا ہے، تو اس کے لیے اب 3 ہفتے کی مزید انہوں نے ٹائم مانگا ہے۔ تو یہ ایک روٹین میٹر ہے کہ وقت لگتا ہے اگر چیزوں کو ڈیپلی دیکھنا ہو، اور پھر پہلے تو صرف 9-10 ملوں کو دیکھا جا رہا تھا، اب اوورآل پوری شوگر انڈسٹری کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو یقیناً جو 3 ہفتے انہوں نے مانگے ہیں، اگر 4 بھی لگ جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ان ڈیٹیل انکوائری رپورٹ مکمل ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے اور فرانزک رپورٹ ہونی چاہیے، تو اس کے لیے 4 ہفتے میں آ جائے گی۔ لیکن اگر آئی پی پیز پہ رپورٹ، اس کا بھی انکوائری کمیٹی بنی اور پھر ایک ٹیکنیکل کمیٹی اسے ہیڈ کر رہی ہے، اس کے ساری چیزیں فائنینشیل اسپیکٹ کو بھی دیکھا جا رہا ہے، ٹیکنیکلی بھی دیکھا جا رہا ہے، نیگوسیشن پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسی چیزوں پہ اصل بات تو جو دیکھنے کی ہے، سوچنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کب اس سے پہلے کوئی ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ حکومتوں نے پبلک امپورٹنس کے ایشوز پہ کمیشنز بنائے ہوں اور کمیشنز میں ان کے اپنے لوگ بھی آ رہے ہوں اور ان کمیشنز کو پبلک بھی کیا جا رہا ہو؟ تو یہ ایک نئے پریسیڈنٹ ہماری حکومت، عمران خان کی حکومت سیٹ کرنے جا رہی ہے۔ یہ آپ کی بات درست ہے غلام سرور صاحب کہ یہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا، ایسا پریسیڈنٹ نہیں ملتا کہ کسی حکومت نے ایسی رپورٹس پبلک کی ہوں، اور خصوصی طور پہ جب ان کے اپنے لوگوں کے نام آ رہے ہوں۔ تو وزیر اعظم صاحب کا یہ بڑا احسن قدم ہے اور ہم اس کو بہت سراہتے بھی ہیں۔ لیکن جب ایسی رپورٹس میں جن لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر خسرو بختیار کا نام سامنے آیا، تو ان کو ایک چھوٹی وزارت سے بڑی وزارت جو ہے وہ نواز دی جاتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتا ہیں؟ وزارت کوئی چھوٹی بھی نہیں ہوتی اور کوئی بڑی بھی نہیں ہوتی، تو یہ پروریگیٹو ہے پرائم منسٹر کا، پوزیشنز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور وہ تو ایک اچھے کرکٹر بھی تھے، اچھے کپتان بھی تھے جنہوں نے ورلڈ کپ بھی جیتا تھا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کس پوزیشن پہ کھلانا ہے۔ تو یہ تو ایک روٹین میٹر ہے، لیکن یہ ایک اپوزیشن نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس میں حقیقت کوئی نہیں ہے، صداقت کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اس میں اپنے لوگ بھی بے شک ہیں، اسی لیے مائنیوٹلی دیکھا جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، اور تمام لوگ اس میں پولیٹیکل اور لوگوں کی بھی آ سکتے ہیں۔ اس میں جیسے بڑے بڑے سیاسی خاندانوں کی ملیں موجود ہیں، نواز شریف فیملی کی ملیں موجود ہیں، اسد زرداری کی 83-84 ملز ہیں۔ تو اگر ساروں کی چیزوں کو دیکھنا ہو تو اس پہ تو 4 ہفتوں سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ تو اس میں نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، نیت یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ بڑے اچھے کرکٹر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کی مرضی ہے، ان کی ثوابدید ہے کہ وہ کس کھلاڑی کو کس نمبر پر اور کس طریقے سے کھلانا چاہتے ہیں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈنگ کئی بار وہ تبدیل بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج آپ کے نئے 2 کولیگز تھے، نئے 2 فیلڈرز جو ہیں وہ میدان میں اترے ہیں، عاصم سلیم باجوہ صاحب اور شبلی فراز صاحب، ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان سے کیا توقعات ہیں؟ وہ جو نیریٹو شاید فردوس صاحبہ اس طریقے سے پیش نہیں کر پائیں جس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ یقیناً بیسٹ آف دا بیسٹ ہماری جو ایگزسٹنگ لارڈ پارلیمنٹ میں موجود ہے، سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں، آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ بھی۔ لیکن اگر جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کو دیکھا جائے تو بہترین پرفارمنس تھی اس کی ایز آئی ایس پی آر کے ہیڈ کے، اور بہت اچھا جنرل کے ٹائم انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، اور فوج کا امیج اور پاکستان کے امیج کو بڑا بوسٹ ملا۔
تو یقیناً وہ ایک اچھے پروفیشنل سپاہی بھی ہیں، اچھے کمانڈر بھی تھے، اور میڈیا سائڈ کو بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کور کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نیشنلسٹ بھی ہیں۔ اسی طرح فراز صاحب، میں اب ان کے بارے میں، ایک علمی ادبی خاندان سے بھی ان کا تعلق ہے، پولیٹیکل بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، سوبر بھی ہیں، ہمبل بھی ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، سافٹ سپوکن بھی ہیں، تو اس سے اچھی چوائس میرے خیال میں اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ بہت اچھا کمبینیشن ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ریلیٹیولی دیکھیں نا، سب سے مشکل وزارت اطلاعات ہوتی ہے۔ یہ آفر شروع میں شیخ رشید کو بھی کی گئی تھی، انہوں نے بھی حامی نہیں بھری۔ یہ آفر چودھری شفقت محمود صاحب کو بھی کی گئی تھی، انہوں نے بھی۔ یہ کانٹوں کی سیج ہے، مشکل وزارت ہے، ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوڑی کامیاب رہے گی انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کی توقعات پہ اور پبلک کی جوڑی کامیاب رہے گی، and you're absolutely right۔